اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 4287، اردو ترجمہ۔ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو سلیمان بن عینیہ نے خبر دی، انہیں ابن ابی نجیح نے، انہیں مجاہد نے، انہیں ابو معمر نے، اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ فتح مکے کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے چاروں طرف 360 بت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھڑی سے جو دست مبارک میں تھی مارتے جاتے تھے اور اس آیت کی تلاوت کرتے جاتے تھے کہ حق قائم ہو گیا اور باطل مغلوب ہو گیا، حق قائم ہو گیا اور باطل سے نہ شروع میں کچھ ہو سکا ہے اور نہ آئندہ کچھ ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 4288، اردو ترجمہ۔ مجھ سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الصمد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والد عبد الوارث نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے آئے تو آپ بیت اللہ میں اس وقت تک داخل نہیں ہوئے جب تک اس میں بت موجود رہے، بلکہ آپ نے حکم دیا اور بتوں کو باہر نکال دیا گیا۔ انہی میں سے ایک تصویر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں پانسے کے تیر تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ان مشرکین کا ناش کرے۔ انہیں خوب معلوم تھا کہ ان بزرگوں نے کبھی پانسا نہیں پھینکا۔ پھر آپ بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اندر چاروں طرف تکبیر کہی، پھر باہر تشریف لائے۔ آپ نے اندر نماز نہیں پڑھی تھی۔ عبد الصمد کے ساتھ اس حدیث کو معمر نے بھی ایوب سے روایت کیا، اور وحید بن خالد نے یوں کہا، ہم سے ایوب نے بیان کیا، انہوں نے اکرمہ سے، انہوں نے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حدیث نمبر 4289، اردو ترجمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر کی بالائی جانب سے مکے میں داخل ہونا۔ اور لیث نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، کہا کہ مجھے نافع نے خبر دی، اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر فتح مکے کے دن مکے کے بالائی علاقے کی طرف سے شہر میں داخل ہوئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ اور کعبے کے صاحب عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آخر اپنے اونٹ کو آپ نے مسجد کے قریب باہر بٹھایا اور بیت اللہ کی کنجی لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے۔ آپ کے ساتھ اسامہ بن زید، بلال اور عثمان بن طلحہ بھی تھے۔ آپ اندر کافی دیر تک ٹھہرے۔ جب باہر تشریف لائے تو لوگ جلدی سے آگے بڑھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اندر جانے والوں میں تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کے دروازے کے پیچھے حضرت بلال کو کھڑے ہوئے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی، تو انہوں نے وہ جگہ بتلائی جہاں آپ نے نماز پڑھی تھی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ پوچھنا بھول گیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ حدیث نمبر 4290، اردو ترجمہ۔ ہم سے حشیم بن خارجہ نے بیان کیا، کہا ہم سے حفص بن میسرہ نے بیان کیا، ان سے حشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے دن مکے کے بالائی علاقے قدا سے شہر میں داخل ہوئے تھے۔ اس روایت کی مطابقت ابو اسامہ اور وحیب نے قدا کے ذکر کے ساتھ کی ہے۔ حدیث نمبر 4291، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبید بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو اسامہ نے بیان کیا، ہم سے حشام نے اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے دن مکے کے بالائی علاقے قدا کی طرف سے داخل ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 4292، اردو ترجمہ۔ فتح مکے کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل کا بیان۔
ہم سے ابو الولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے عمرو نے، ان سے ابن ابی لیلہ نے کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے سوا ہمیں کسی نے یہ خبر نہیں دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ جب مکہ فتح ہوا تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر غسل کیا اور 8 رکعت نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اتنی ہلکی نماز پڑھنے تک کبھی نہیں دیکھا تھا، پھر بھی اس میں آپ رکوع اور سجدہ پوری طرح کرتے تھے۔ حدیث نمبر 4293، اردو ترجمہ۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے منصور نے، ان سے ابو زحا نے، ان سے مسروق نے اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے: سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ حدیث نمبر 4294، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، ان سے ابو بشر نے، ان سے سعید بن جبیر نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھے اپنی مجلس میں اس وقت بھی بلا لیتے جب وہاں بدر کی جنگ میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ بیٹھے ہوتے۔ اس پر بعض لوگ کہنے لگے، اس جوان کو آپ ہماری مجلس میں کیوں بلاتے ہیں؟ اس کے جیسے تو ہمارے بچے بھی ہیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کا علم و فضل تم جانتے ہو۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ان بزرگ صحابیوں کو ایک دن عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا اور مجھے بھی بلایا۔ بیان کیا کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے اس دن آپ نے اس لیے بلایا تھا تاکہ آپ میرا علم بتا سکیں۔ پھر آپ نے دریافت کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، ختم صورت تک کے متعلق تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ کسی نے کہا کہ ہمیں اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کی حمد بیان کریں اور اس سے استغفار کریں کہ اس نے ہماری مدد کی اور ہمیں فتح عنایت فرمائی۔ بعض نے کہا کہ ہمیں اس کے متعلق کچھ معلوم نہیں، اور بعض نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، ابن عباس کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پوچھا، پھر تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح حاصل ہو گئی، یعنی فتح مکہ، تو یہ آپ کی وفات کی نشانی ہے۔ اس لیے آپ اپنے رب کی حمد اور تسبیح کریں اور اس کی مغفرت طلب کریں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو کچھ تم نے کہا وہی میں بھی سمجھتا ہوں۔ حدیث نمبر 4295، اردو ترجمہ۔ ہم سے سعید بن شرجیل نے بیان کیا، کہا ہم سے لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے مقبری نے کہ ابو شریح ادوی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے امیر عمرو بن سعید نے کہا، جب کہ عمرو بن سعید عبداللہ بن زبیر کے خلاف مکے کی طرف لشکر بھیج رہے تھے کہ اے امیر، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ سے ایک حدیث بیان کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکے کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا، میرے قلب نے اس کو یاد رکھا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما رہے تھے تو میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، بلا شبہ مکے کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والا شہر قرار دیا ہے، کسی انسان نے اسے اپنی طرف سے حرمت والا قرار نہیں دیا، اس لیے کسی شخص کے لیے بھی جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ اس میں کسی کا خون بہائے، اور نہ کوئی اس سرزمین کا کوئی درخت کاٹے۔ اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکے کے موقع پر جنگ سے اپنے لیے بھی رخصت نکالے تو تم اس سے کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے رسول کو تھوڑی دیر کے لیے اس کی اجازت دی تھی، تمہارے لیے بالکل اجازت نہیں ہے، اور مجھے بھی اس کی اجازت
دن کے تھوڑے سے حصے کے لیے ملی تھی، اور آج پھر اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل یہ شہر حرمت والا تھا۔ بس جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان کو میرا کلام پہنچا دیں۔ جو موجود نہیں، ابو شریح سے پوچھا گیا کہ عمرو بن سعید نے آپ کو پھر جواب کیا دیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ اس نے کہا کہ میں یہ مسائل تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ حرم کسی گنہگار کو پناہ نہیں دیتا، نہ کسی کا خون کر کے بھاگنے والے کو پناہ دیتا ہے، مفسد کو بھی پناہ نہیں دیتا۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 4287 سے 4295 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔